اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ الفاتحہ کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 326 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ فاتحۃ الکتاب، یہ باب سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بیان میں ہیں. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبد العزیز ابن محمد سے، انہوں نے علاء ابن عبد الرحمن سے، یہ اپنے والد عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام. جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز خداج ہے، یعنی ناتمام ہے. قال قلت یا ابا ہریرہ انی احیانا اکون وراء الامام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں، یعنی اس وقت میں کیا کروں جب میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں. قال یا ابن الفارسی فقرأها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کو اس وقت اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. قال اللہ تعالی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی و نصفها لعبدی ولعبدی ما سأل. میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دی ہے، تو آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ بات ہے جو اس نے مانگی، یعنی گویا کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. یقرأ العبد فیقول الحمد للہ رب العالمین فیقول اللہ تبارک و تعالی حمدنی عبدی. پس جب بندہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. فیقول اللہ تبارک و تعالی حمدنی عبدی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. فیقول الرحمن الرحیم فیقول اللہ اثنا علی عبدی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. فیقول مالک یوم الدین. پھر وہ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے مالک یوم الدین، یعنی وہ اللہ روز جزا کے مالک ہے. فیقول، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجدنی عبدی وہذا لی وبینی وبین عبدی. میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور یہ میرے لیے ہے، یعنی یہاں تک 3 آیتوں کا یہ میرے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے. ایاک نعبد
وإياك نستعين وآخر السورة لعبدی، یہاں سے آخر سورت تک آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگے، یقول وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انسان کہتا ہے، میرا بندہ کہتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل نہ ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وقد روا شعبۃ واسماعیل بن جعفر وغیر واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا الحدیث، اور شعبہ نے اس کو روایت کی ہے، اور اسماعیل ابن جعفر نے، اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے۔ علاء ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث۔ وروا ابن جریج ومالک بن انس عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابی السائب مولا ہشام ابن زہرۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا، اور ابن جریج نے اور مالک ابن انس نے یہ روایت کی علاء ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو السائب سے جو کہ ہشام ابن زہرہ کے آزاد کردہ ہے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ وروا ابن ابی اویس عن ابیہ عن العلاء ابن عبد الرحمن قال حدثنی ابی و ابو الصائب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا، اسی طرح ابن ابی اویس نے یہ روایت کی اپنے والد ابو اویس سے، انہوں نے علاء ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے کہا کہ مجھے روایت کی میرے والد یعنی عبد الرحمن نے، اور انہوں نے ابو الصائب سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت۔ وبہ قال حدثنا محمد بن یحییٰ ویعقوب بن سفیان الفارسی قال حدثنا ابن ابی اویس عن ابیہ عن العلاء ابن عبد الرحمن قال حدثنی ابی وابو الصائب مولا ہشام ابن زہرۃ وکانا جلیسین لابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ہمیں روایت کی اسی طرح محمد بن یحییٰ نے، یعقوب ابن سفیان الفارسی نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی ابن ابو اویس نے، انہوں نے اپنے والد یعنی ابو اویس سے، انہوں نے علاء ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے کہا کہ مجھے، علاء نے کہا کہ مجھے روایت کی عبد الرحمن نے۔ وہ ابو الصائب مولا ہشام ابن زہرہ، یہ ہشام ابن زہرہ کے آزاد کردہ ہے، اور یہ دونوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیسین ہیں۔ جلیسین کا مطلب عزیز طلباء کرام ہم نشین ہے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ قال آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی حداج غیر تمام، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز خداج ہے ناتمام ہے، یعنی ولیس فی حدیث اسماعیل ابن ابی اویس اکثر من هذا، اسماعیل ابن ابی اویس کی روایت میں اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وسألت ابا زرعۃ عن هذا الحدیث، میں نے ابو زرعہ سے اس بارے میں سوال کیا، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقال، تو ابو زرعہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ الحدیثین صحیح، کہ دونوں حدیثیں صحیح ہے۔ واحتج بحدیث ابن ابی اویس عن ابیہ عن العلاء، اور انہوں نے دلیل میں اسماعیل ابن ابی اویس کی روایت پیش کی جو انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے علاء ابن عبد الرحمن سے نقل کی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ فاتحہ کے بارے میں، اس کی تفسیر کے بارے میں یہ باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے منعقد کی ہے۔ اس کے یہ دو روایات آج
اس سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز اس کو پڑھیں گے اور باقی روایات اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے۔ پہلی روایت عزیز طلباء کرام، ایک طویل روایت ہے اس باب کی۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، سورہ فاتحہ یہ ایک جامع دعا ہے جو کہ بندوں کی جذباتی ترجمانی کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اور خاص طور پر بندوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ سے کیسے مانگے، اس کی حمد و ثنا کیسے کرے، اپنی بندگی کا اعتراف اپنے رب عظیم کے سے لیے کیسے کرے، اللہ جل شانہ سے مدد کیسے مانگے، اور اسی طرح اللہ جل شانہ سے ہر اس خیر کی درخواست کیسے کرے کہ جو انسان کے لیے بہتر ہے، صراط مستقیم، اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں، اور ان لوگوں سے کس طرح بچا جائے، ان کی حالت سے، ان کے طرح انجام سے کہ جو لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو کر خائب و خاسر دنیا سے چلے گئے۔ تو سورہ فاتحہ ایک ایسی بہترین دعا ہے جو جامع ہے، اور اسی وجہ سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے نماز کے لیے۔ اب یہاں پر ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے عزیز طلباء کرام، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنے کے بارے میں۔ تو عزیز طلباء کرام، اس کے بارے میں تفصیل تو پہلے جلد میں آپ حضرات نے امید ہے انشاءاللہ العزیز کے پڑھ لی ہوگی، تو یہاں پر صرف اجمالاً آپ حضرات کے سامنے میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو گویا کہ ان حضرات ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کے بغیر اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ ہمارے احناف کے نزدیک سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر انسان بھول گیا، نسیان کے غلبے کی وجہ سے سورہ فاتحہ اس سے چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہوہ موجود ہے، سجدہ سہوہ سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر قصداً کوئی انسان سورہ فاتحہ چھوڑ دے تو پھر یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ یہ ہمارے احناف امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ اور تمام حنفیہ کا مسلک ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ یہ اختلاف غیر عملی طور پر غیر اہم ہے، کیونکہ سبھی مسلمان نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فرض ماننے والے بھی اور واجب کہنے والے بھی۔ ہاں، صرف ایک نادر صورت ہے کہ جس میں یہ اختلاف کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ بھول کر فاتحہ رہ جانے کی صورت میں، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی اس کی باقی سب ہر چیز میں یہ دونوں طرفین دونوں طرف سے اس بارے میں اتفاق ہے اس مسئلے میں، اگرچہ ایک واجب کا اور دوسرا فریق فرضیت کا قائل ہے۔ اب عزیز طلباء کرام، یہاں پر ابواب التفسیر میں سورہ فاتحہ ذکر کرنا، اس سے ابتدا کرنا، ایک تو اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے۔ تو اس کی اہمیت دو طرح سے ہے عزیز طلباء کرام۔ ایک، سورۃ فاتحہ کو صلاۃ کہا گیا یہاں پر۔ پہلی روایت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ بعض روایات میں قسمت سین کے تشدید کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ کے اوپر نماز کا اطلاق کیا، اس کو صلاۃ کہا، یعنی گویا کہ فاتحہ ہی نماز ہے۔ اب جب نماز کی اہمیت یہ اظہر من الشمس ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، تو لہٰذا جتنی اہمیت نماز کی ہے اتنی ہی اہمیت سورہ فاتحہ کی بھی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ ہر آیت پر جواب دیتے ہیں۔ اس سے بھی سورہ فاتحہ
کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے، بندوں کو نماز کے علاوہ بھی دعاؤں میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پڑھنے سے اس کا جواب اللہ جل شانہ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کی تفسیر میں اس کا مضمون بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے عزیز طلباء کرام۔ آدھے حصے میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا ہے، اور آدھے میں اس انسان کی اللہ کے اس بندے کی التجا ہے، اور یہی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کو بہت ہی پسند ہے۔ جیسے کہ یہاں پر یہ آیت ذکر ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ جل شانہ فرماتے مجدنی عبدی وہذا لی وبینی وبین عبدی۔ پھر آگے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے، اور پھر آخر میں بندہ اللہ جل شانہ سے باقی مانگتا ہے۔ تو ایاک نعبد کا ایک حصہ بندے کے ساتھ اور ایک حصہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ہے، اور اسی طرح آخر صورت میں وہ بندے کے ساتھ ہے۔ تو یہ انسان اور اس کے رب کے درمیان تقسیم ہے، آدھا آدھا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ اب اللہ جل شانہ سے انسان نماز میں کیا مانگتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں یہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی اور برے لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا انسان اللہ جل شانہ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو مانگتا ہے میں دوں گا اس کو، میں اس کی یہ دعا قبول کروں گا۔ جی تو عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔